بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ مسلمانان اسلام آج فلسطین کے مظلوم لوگ، آج مسجد اقصیٰ کے مظلوم نمازی، آج وہ بچیاں، آج وہ بہنیں، آج وہ بیٹیاں، آج وہ معصوم بچے پکار رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، وہ عرب میں رہتا ہے یا عجم میں رہتا ہے، اور اتنی بڑی فوج، لیکن ان سے تو وہ بہتر ہے جو بچہ اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑ کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ وقت ہے جہاد کا، یہ وقت ہے نعرہ تکبیر کو بلند کرنے کا، میدان عمل میں اترنے کا، یہ وقت ہے، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ آج وہ لوگ، وہ مغرب کے لوگ، وہ بنی اسرائیل والے لوگ، وہ یہود و نصارہ آج مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور تشدد اور بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، 56-57 اسلامی ممالک کے سربراہان ان کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ کیا تم نے رسول اللہ علیہ السلام کو قبر میں منہ نہیں دکھانا؟ کیا تم نے رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ کیا آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا؟ پوچھا جائے گا، اور یقیناً پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے پوچھے گی، صاحب ثروت اور صاحب اقتدار لوگوں سے اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ، اگر تمہیں دنیا میں نے حکومت دی تو ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ان مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اور وہ یورپ کے لوگ جہاں ایک کتے کے بھی حقوق ہیں، ایک پرندے کے حقوق ہیں، ایک درخت کے حقوق ہیں، آج وہ یورپ اکٹھا ہو گیا ہے ایک جگہ پہ، اور پورا کفر ایک جگہ پہ جمع ہے۔ یہ مسلمان کس وقت جمع ہوں گے؟ پورا کفر ایک جگہ پہ جمع ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ ہم فلسطین پر ظلم کریں گے۔ اگر کسی ملک کے اندر کتے کے قوانین ہیں، اس کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے، تو کیا مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا؟ بربریت کی انتہا یہ ہے کہ ہاسپٹل تک بھی نہیں چھوڑے گئے، وہاں بھی بم برسائے گئے۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان رو رہا تھا اور پکار کے کہہ رہا تھا، جس کے گھر کے سارے افراد شہید ہو گئے، وہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ عرب کے مسلمان کدھر گئے؟ مسلمانان اسلام کدھر گئے؟ ان سے بدلہ کون لے گا؟ ان کے ظلم کا بدلہ ان سے کون لے گا جو ظلم ان لوگوں نے کیا ہے؟ کب مسلمان ایک ہوں گے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے پلیٹ فارم پہ کب آئیں گے؟ مسلمان کب یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر اور رسالت کو بلند کر کے میدان عمل میں آئیں گے؟ آج وہ بچیاں چیختی ہیں اور پکارتی ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کب آئے گا؟ لیکن ہمارے نوجوان، کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ وقت تھا ایک جب نوجوان اور گھوڑے میدانوں میں نظر آتے تھے، اب یہ دونوں شادیوں پہ رقص کرتے ہوئے نظر آتے۔ کیا جہاد مسلمان پر فرض نہیں ہے؟ اگر آج بھی جہاد فرض نہیں ہوگا تو کب فرض ہوگا؟ آج بھی اگر ہمارے دل میں یہود و نصارہ کے خلاف، میری نوجوان ملت کے دلوں میں ان کے خلاف بات پیدا نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ کب میدان عمل میں آئیں گے؟ یہود و نصارہ ایک ایک کر کے مسلم امہ کو کاٹتے جا رہے کاٹتے جا رہے، لیکن ذاتی مفاد، ذاتی غرض و غایت کی وجہ سے مسلمان امہ آپس میں اکٹھی نہیں ہو رہی، اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ آج ہمیں کلچر بھی یورپ کا پسند ہے، یہود و نصارہ کا پسند ہے۔ کتنا ہی اعلیٰ ہوتا کہ ہمیں فیشن سے زیادہ رسول اللہ کی سنت سے محبت ہو۔ آج وہ بچیاں پکارتی ہیں کہ کوئی جا کر کے بتاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کو کہ آج غزہ کے اندر، آج فلسطین کے اندر، آج مسجد اقصیٰ کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، اور کیا بربریت کا بازار گرم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ لوگ جو اقوام متحدہ میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ حل نہیں کریں گے۔ یہ جب بھی مسئلہ حل ہوگا
مردان حق کلمہ گو مسلمان میدان عمل میں آئیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو۔ اقوام متحدہ کیا کرے گی؟ کتنے دن گزر گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں یزید ختم ہو گئے، یزید کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ کون کہتا ہے یزید کی اولاد نہیں؟ آج بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کے پانی کو بند کیا گیا، ان لوگوں کی تمام ضروریات زندگی کو آج معطل کر دیا گیا۔ کیوں؟ قصور کیا ہے ان کا؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا دیتے، صرف یہ قصور ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی بستا ہے، کیا وہ ایک برادری، ایک قوم اور ایک قبیلہ نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ نے ہمیں ایک قوم اور ایک قبیلہ نہیں بنایا؟ مت کوئی بندہ کسی اور ملک میں رہنے والا مسلمان یہ سمجھے کہ یہ فلسطینیوں کی جنگ ہے۔ یہ فلسطینیوں کی نہیں ہے، یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ یہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والوں کی اور کفار و مشرکین کی جنگ ہے۔ یہ جنگ میری اور آپ کی ہے جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہر اس تاجر کی جنگ ہے، ہر اس وکیل کی جنگ ہے، ہر اس سیاستدان کی جنگ ہے، ہر اس جج کی جنگ ہے، ہر اس فوجی کی جنگ ہے، ہر اس ملک کے سربراہان کی جنگ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ یہ فرد واحد کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی ایک ملک کی جنگ نہیں ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے ان پر ایسے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما جو ملائکہ تو نے بدر کے میدان میں بھیجے۔ یا پروردگار عالم جس طرح تو نے قبلہ اول کی حفاظت ابابیلوں کے ذریعے کی اور فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یا پروردگار عالم اسی طرح یہود و نصارہ پر بھی اپنی آسمانی فوج کو نازل فرما جو ان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنے، اور اللہ کرے کہ مسلمان امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے۔ اللہ کرے ان بچیوں کے دکھوں کا مداوع ہو جائے۔ اس نوجوان عورت کا کیا قصور ہے جس کی گود میں 6-7 ماہ کا بچہ ہے اور وہ جام شہادت نوش کر گیا؟ اس ماں کا کیا قصور ہے جس کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ جام شہادت نوش کر گیا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو یورپ کو کاپی کرتے؟ تف ہے تم لوگوں پر، اور تف ہے ان کے رول پر، اور تف ہے ان کے قوانین پر کہ جہاں ہر چیز کا حقوق تو بیان کیا جاتا ہے لیکن خون مسلم کا حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنا حق خود لینا ہوگا، مسلمانوں کو میدان عمل میں آنا ہوگا، مسلمانوں کو بتانا ہوگا کہ اللہ کو ماننے والے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تم لوگوں کے جدید اثروں سے نہیں ڈرتے۔ ان کا کل بھی توکل اللہ کی ذات پہ تھا اور ان کا آج بھی توکل اللہ کی ذات پہ ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور اس کے بعد والدین کی جدائی بھی ہے، گھر بھی سارے مسمار کر دیے گئے، جوان بھائی بھی ان کے جو ہے، اور بے گور و کفن لاشیں وہاں پہ موجود ہے۔ کدھر گئے یہ دنیا کے قوانین نافذ کرنے والے ادارے؟ کدھر گئے؟ یہ سب مسلمانوں کو ایک بھیڑ اور بکری سے بھی کم تر سمجھتے ہیں۔ اللہ کرے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، اور وہ جمع ہوں گے پرچم اسلام کے نیچے۔ اللہ کرے ہم آپس میں جمع ہو جائیں حضور کی محبت پر، اللہ کی توحید پر۔ جب ہم جمع ہو جائیں گے تو کبھی بھی غیر مسلم کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عظیم ان فلسطین کے غریب، ان فلسطین کے مظلوم لوگوں پہ اپنا کرم عطا فرمائے، اور وہ اتنے اعلیٰ لوگ ہیں کہ جن کی رگوں میں نبیوں کا خون دوڑتا ہے، فلسطین کے لوگ وہ ہیں۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، اللہ ان پہ اپنا کرم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔